بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ البقرہ آیت 143 کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا امتاً ایک امت وسطاً درمیانی یا معتدل لِتَكُونُوا تاکہ تم بن جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا القبلۃ قبلہ التی وہ جو تم تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی پر عقبیہ اپنی ایڑیوں وان اور بے شک کانت وہ تھی لکبیرتن بڑی بات الا مگر علی الذین وہ لوگ جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ نے وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیضیع ضائع کرنے والا ایمانکم تمہارا ایمان ان بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف بڑا مہربان رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مکمل ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ تبدیلی یقیناً بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفصیل۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی نہایت اہم آیات میں سے ہے کیونکہ اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی اعتدال والی امت بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب ہے اعتدال والی امت، متوازن امت اور بہترین امت، یعنی اسلام کا راستہ نہ انتہا پسندی کا ہے اور نہ ہی بے راہ روی کا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو عدل، توازن اور اعتدال پر قائم ہے۔ اس امت کو یہ مقام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں پر گواہ بنے، یعنی قیامت کے دن امت مسلمہ اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ کے پیغمبروں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ پھر آیت میں قبلہ کی تبدیلی کا مقصد بھی بتایا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبہ کیا گیا تو یہ ایک آزمائش تھی۔ اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون سچے دل سے رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون اعتراض اور شک میں پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ تبدیلی مشکل محسوس ہوئی کیونکہ وہ پرانے طریقے کے عادی تھے، مگر جن لوگوں کے دل میں ایمان تھا انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ تمہاری وہ نمازیں جو پہلے قبلے کی طرف پڑھی گئیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے اور ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ مرکزی پیغام۔ امت مسلمہ ایک معتدل اور بہترین امت ہے۔ اس امت کی ذمہ داری لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ایمان اور اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔